رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین ہمارا اسلام ہے. صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے اس کا پہلا پیغام دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. غار حرا ایک پہاڑ کا نام ہے حرا. اس وقت اس کو جبل نور کہتے ہیں. مکہ میں ابھی شہر کے اندر آ گیا ہے وہ شہر، وہ پہاڑ شہر کے اندر آ گیا مکہ میں. تو اس مکہ کی پہاڑی کے اندر ایک گفا ہے، اس کو غار حرا کہا جاتا ہے. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 دنوں تک رکے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے. اس وقت تک نبی بنے نہیں تھے. نبی بنے کر پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں تھے؟ گفا میں. کون سے پہاڑی میں؟ جبل نور، جسے حرا کہا جاتا تھا، جبل نور. تو اس میں پہلی بار فرشتہ، جس فرشتے کا کام ہے اللہ سے پیغام لے کر نبی تک پہنچانا، یہ ایک خاص فرشتہ ہے. سارے فرشتوں کا کام یہ نہیں ہے، ایک خاص فرشتہ ہے، اس کا نام ہے جبریل. اور ان کا کام کیا ہے؟ جس دن اللہ نے بنایا ہے آدم سے لے کر آخری نبی تک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آدم سے آخری نبی تک 1,24,000 کے آس پاس نبی اس دنیا میں آئے. ان تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ کا پیغام اللہ سے لا کر نبیوں تک پہنچانا ان کا کام. کیا نام ہے؟ جبریل علیہ السلام. وہ جبریل آئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو سب سے پہلی قرآن کی آیت سنائی وہ کیا تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ اللہ کا جو سب سے پہلے پیغام آیا، قرآن کی پہلی آیت جبل نور میں، پہاڑی جو حرا پہاڑ ہے اس کے گفا میں اللہ کے رسول کو وہ آیت سنائی گئی. وہ کیا تھی وہ آیت؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ، بسم اللہ نہیں، اعوذ باللہ نہیں، اور لا الہ الا اللہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں، اللہ ربی نہیں، کوئی اور دوسرا کلمہ نہیں. کیا؟ اقرأ، پڑھو. پہلا حرف جو نازل ہوا کیا تھا؟ پڑھو. کیونکہ پڑھو گے تو اپنے رب کو پہچانو گے، پڑھو گے تو اپنے نبی کو پہچانو گے، پڑھو گے تو دین اسلام کو پہچانو گے، پڑھو گے تو انسان بنو گے، پڑھو گے تو حیوان سے تم انسان بنو گے. حیوان سے ایک انسان، حیوان پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا ہوتا ہے. جانور ہوتے ہیں نا، جانور جو جن کے پاس زبان نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، بری معصوم جانور، وہ گناہ نہیں کرتے. چغلی کرتے، جانور چغلی کرتے، غیبت کرتے، گالی گلوچ کرتے، گناہ نہیں کرتے، وہ بری ہیں، معصوم ہیں. اور معصوم یہی ان کی فطرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایک جانور کے جیسے پیدا ہوتا ہے. جانور کیوں؟ جان کا مطلب اس کے پاس جان ہے، پران ہے. یا حیوان، حی کہتے ہیں زندگی، جس کے اندر زندگی ہے. جانور یعنی جس کے اندر جان ہے لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی نہیں ہے. ایک بڑا آدمی وہ سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے کیا کام اچھا ہے، کیا برا ہے، کس سے کیسے بولنا چاہیے، کس سے کیسے بات کرنی چاہیے. یہ ایک بڑا آدمی جانتا ہے کیونکہ اس کے اندر انسانیت آ چکی ہے. چھوٹا بچہ حیوان کی طرح سے نہیں جانتا ہے کہ مجھے کیا بولنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کچھ نہیں جانتا ہے. تو وہ حیوان کی طرح سے وہ جانتا نہیں ہے. یہ کس نے بولا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا
هو الذي أخرجكم الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے، تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا. کیسے نکالا؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جیسے جانور کچھ نہیں جانتا ہے، الف با تا، اللہ باللہ تاللہ، اور اس طرح کے کوئی کلمہ طیبہ، شہادہ لا الہ الا اللہ، کچھ بھی نہیں جانتا تھا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا ہے، وہ حیوان کی طرح جانور. اب وہ حیوان پیدا ہوا، بلی کی بچی، بلی بلائی، یہ نہ کھائی موسیٰ. بلی کی جو بیبی پیدا ہوتی ہے، بلی کی بیبی پیدا ہوتی ہے نا، بلی کی بچی پیدا ہوتی ہے نا، وہ کیا بولتی ہے؟ نہیں، وہ اس کا بھاشا کیا ہے؟ انصاری ہے، شرشابادی ہے، بھوجپوری ہے، دیوناگری ہے. کیا بھاشا بولتی ہے؟ انگلش، عربی کیا بولتی ہے؟ کچھ بولتی ہے؟ کوئی بھاشا ہے اس کے پاس؟ کوئی بھاشا ہے اس کے پاس؟ ہے بچے؟ نہیں ہے نا، کوئی بھاشا نہیں ہے. اگر کوئی بطوڑیا ہے، یہ بطوڑیا، یہاں اگر کوئی بلی پیدا ہوئی تو وہ جو بولی بولتی ہے، امریکہ میں جو بلی پیدا ہوتی ہے وہ بھی وہی بھاشا بولتی ہے، کوئی دوسرا نہیں. یا دوسرا بولتی ہے؟ عرب کی بلی عربی بولتی ہے؟ نہیں. امریکہ کی انگلش نہیں بولتی ہے، ایک ہی بولی ہے. وہ کچھ نہیں جانتی ہے. بلی جب پیدا ہوئی وہ کچھ نہیں جانتی ہے، اور بعد میں وہ بچی، اس کی ماں نے، بلی کی ماں نے اپنی بچی کو مدرسہ نہیں بھیجا، کسی کالج یا اسکول میں ایڈمیشن نہیں کرایا، مکتب نہیں بھیجا پڑھنے کے لیے. تو بلی کی بچی پیدا ہوئی بلی بن کے، بڑی ہوئی بلی بن کے، بوڑھی ہوئی بلی بن کے، اور دنیا سے مر بھی گئی تو بلی بن کے. لیکن ایک انسان کا بچہ پیدا تو ہوا جانور بن کے، لیکن اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اسے تعلیم دی، اسے مکتب بھیجا، الف با تا سکھایا، قرآن پڑھایا، ادب تہذیب سکھائی، اسے بولنے چالنے کا طریقہ سکھایا، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا طریقہ سکھایا. اب اس کے اندر انسانیت آ گئی، اور اب وہ بڑا ہوا تو انسان بنا، انسانیت اس کے اندر آئی، پھر وہ ایک اچھا انسان کہلایا، پھر وہ مربی بنا، مربی کے بعد وہ تزکیہ کرنے لگا، تزکیہ و طہارت کے بعد وہ ایک اچھا انسان بن گیا، پھر بڑھاپے کو پہنچا، ایک نیک اور بزرگ اور ولی قسم کا انسان بنا، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا. انسان بنا کیوں؟ تعلیم کی وجہ سے اور پڑھنے سیکھنے کی وجہ سے. جتنے بچ گئے ہیں یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے اما ما یمکث، جو باقی رہ گئے. پانی میں اوپر تنکے بہ جاتے ہیں نا، پانی میں اوپر تنکے، یہ گھاس پھوس ہے نا، اس کو آپ پانی کے اوپر پھینک دیجئے تو پانی کے ساتھ اوپر بہ کے چلا جائے گا نا. لیکن اگر کوئی گھڑی، کوئی موبائل، کوئی بھاری چیز پھینک دیجئے وہ نیچے بیٹھ جائے گا، وہ بیٹھ کے تو نہیں جائے گا نا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی قیمتی چیز ہو جو باقی رہ گئے ہو، اور آپ سنو گے میرا پیغام جو میں کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ سننا چاہتے ہو نا؟ انشاءاللہ. بلی کی بچی انسان نہیں بنی، بلی پیدا ہوئی، بلی بن کے بڑی ہوئی، بلی بن کے مر گئی. لیکن انسان کا بچہ حیوان پیدا ہوا، دھیرے دھیرے اس کو ادب تہذیب سکھایا گیا، اس نے کچھ سیکھا، سیکھ کے بڑا ہوا، پھر وہ انسان بن کے دنیا میں جیا اور دنیا سے انسان بن کے چلا گیا. تو یہ فرق کہاں سے آیا؟ تعلیم سے. اگر کوئی گھر میں بچے کو پیدا کیا اور اس نے بلی کی طرح سے یا بکری کی طرح سے یا کسی اور جانور کی طرح سے بچے کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا،
اسے مکتب نہیں بھیجا، اسے ادب تہذیب نہیں سکھایا، اسے بول چال کا طور طریقہ نہیں سکھایا، ماں اور باپ نے یوں ہی چھوڑ دیا، بس پیدا ہو گیا، تھوڑا بڑا ہوگا کام کرنے جائے گا، کھیت میں کام کرے گا، تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا، پردیش چلا جائے گا، ہماچل پردیش جائے گا، چھتیس گڑھ جائے گا، پنجاب جائے گا، حیدرآباد، کیرلا اور چنئی جائے گا، کمائی کرے گا، سکھایا کچھ نہیں، تو وہ جانور رہ گیا۔ وہ جانور ایک دن اپنے گھر والوں کو کاٹے گا۔ جانور، ماں باپ شکایت کرتے ہیں بیٹا نافرمان ہو گیا۔ بیٹا تم نے بنایا کب؟ وہ تو پیدا ہو گیا تھا، کب تم نے بنایا اسے بیٹا؟ بیٹا تم اس وقت کہتے جب تم نے اسے پڑھایا ہوتا، تعلیم دی ہوتی، اسے ادب سکھایا ہوتا، اور اگر ادب سکھانے کے بعد وہ بگڑتا پھر یہ تم شکایت کر سکتے تھے۔ جب تم نے اسے بیٹا بنایا ہی نہیں، آج کیوں شکایت کر رہے ہو کہ بیٹا نافرمان ہو گیا؟ بیٹا نافرمان نہیں ہوا، اس نے تمہاری کارکردگی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو بگاڑا ہے۔ اور بگاڑا اتنا، ابھی میں اس پر آنے والا ہوں، لیکن آئیے یہاں واپس آتے ہیں۔ تعلیم بہت ہی اہمیت ہے اس تعلیم کی۔ اس امت کی شروعات وحی کا پہلا لفظ، قرآن کا پہلا حرف جو نازل ہوا اس دنیا میں وہ تھا اقرأ، پڑھو۔ بے علم نتوا خدا شاخ، جس کے پاس علم نہیں ہے، پڑھے گا نہیں، وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا۔ اب اللہ، مسلمان ہونا، اللہ کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو اللہ کو؟ جی آپ اللہ کو پہچانتے ہو میرے بھائی؟ رات بھر جلسہ سننے کے بعد اتنا تو میں پوچھ سکتا ہوں، اللہ کو پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ نہیں نہیں، جواب دے دیجئے نا، اللہ کو آپ پہچانتے ہو یا نہیں؟ ہنسنے والے ہو اس لیے جواب نہیں دیتے۔ اللہ کو ہم نہیں پہچانتے کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے۔ نافرمانی کی جرأت وہ کر سکتا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کو پہچانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نبی نافرمانی کرے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء جو ہوتے ہیں، علماء کا مطلب علم والے، جاننے والے، جانکار لوگ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ جو شیر کو جانتا ہے کہ یہ شیر ہے، اس کے جبڑے میں جا کے ہاتھ ڈالے گا؟ کوئی ڈالے گا؟ سانپ کے منہ میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے کیا جو جانتا ہے کہ یہ سانپ ہے؟ انگارہ ہے، آگ کا انگارہ، کوئلہ جل کے آگ، لال لال آگ دکھ رہا ہے، انگارہ، اس کو کوئی بھلا چنگا انسان جس کا دماغ صحیح ہے وہ جا کے ہاتھ سے پکڑے گا کیا؟ پکڑتا ہے کوئی؟ پکڑتا ہے؟ پکڑتا ہے؟ نہیں پکڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے، اسے یہ معلوم ہے، پہچان ہے کہ یہ انگارہ ہے، پکڑوں گا تو ہاتھ جل جائے گا۔ اللہ کو جو جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، وہ زبردست قہر ڈھانے والا ہے اس دنیا میں بھی، قیامت کے دن بھی، اور اس کے قہر کے سامنے بڑے بڑے کی سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے، کوئی کسی کی زبان نہیں کھلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو جو اللہ کو جانتا ہے، اس کے بارے میں معرفت اور پہچان ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور جو نہیں جانتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ پڑھو اور علم حاصل کرو۔ شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ شروعات ہونی چاہیے اپنے رب کی معرفت سے، پھر اس کے بعد اپنے نبی کی معرفت اور پہچان، پھر اس کے بعد دین کی معرفت اور دین کی پہچان۔ یہ تین چیزیں ہیں، اور اسی کو اگر دو لفظوں میں کہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ،
اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں ایمان اور اسلام دو چیزیں ہیں، پہلے ایمان لائیں اس کے بعد اسلام کام آئے گا، ورنہ ایمان کے بغیر اسلام ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مسلمان نہیں ہے لیکن کام تو اچھا کرتا ہے، روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسجد مدرسے میں چندہ دیتا ہے، یہ جب ضرورت پڑتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس وقت لوگوں کو پانی پلاتا ہے، تو یہ تو اچھا کام کرتا ہے، چاہے مسلمان نہیں ہے لیکن یہ جنت جائے گا۔ ایسا لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ایمان کے بغیر اچھے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایمان کے بغیر اچھے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والے، کیا ہمارا بولنا کافی ہے یا اللہ کے یہاں کوئی دستور ہے؟ آگ جس سے جلتے ہیں، آگ اگر اپنے کو بولے کہ میں پانی ہوں، پانی بولے میں آگ ہوں، کیا اس کا کام بدل جائے گا بولنے سے؟ اگر کوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے یہ بول کے کہ یہ پانی ہے، میرا ماننا ہے کہ یہ پانی ہے، پھر اس میں ہاتھ ڈالے گا آگ میں، تو کیا نہیں جلے گا؟ جلے گا یا نہیں؟ اس کے ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوتا، جو اس کی اصلیت ہے وہ ہے۔ ایک انسان اپنے کو یہودی بولے، کرسچن بولے، بدھسٹ بولے، کوئی اپنے کو کچھ بھی بولے، مسلمان بولے، مومن بولے، کچھ بھی بولے، اس کی حقیقت وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کے سامنے جو وہ ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں چلتے پھرتے مرتدین ایسے نظر آتے ہیں جو مسلمان ہے ہی نہیں، اور ہم انہیں، چونکہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہیں، تو ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں۔ ہمارے ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، دنیا کے ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، جو اس اصول پر کھرا اترے گا وہ مسلمان ہے، اور جو اس کے باہر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے پوری دنیا اسے مسلمان مانتی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام۔ ایمان، یہ پہلا گڈ نیوز کہہ دیجیے، تعلیم، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایمان ہے ایک چیز، ایمان کا مطلب ہے تین بات یاد رکھنی ہے ایمان میں، دل میں یقین بھی ہو، دل میں یقین ہو، زبان سے بولے بھی یہاں اس بات کا مجھے یقین ہے، اور پھر اس کے حساب سے عمل بھی کرے۔ جیسے ایک گلاس پانی ہے، پانی کو میں دیکھ کے دل میں یقین کروں کہ ہاں یہ پانی ہے، اس کے بعد زبان سے بولو گی یہ پانی ہے۔ کوئی کیسے مانے گا کہ مجھے یقین ہے یا نہیں؟ تو مجھے عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ پانی کو اٹھا کے میں پیاس لگی ہے تو پی لوں، میں نے جب پانی کو پیا تو عمل میرا کیا ہوا؟ جو دل میں تھا اس پر عمل کر کے میں نے دکھایا۔ تو یہ تین باتیں ہونی چاہیے، دل سے یقین، زبان سے اقرار، اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ کس چیز کے لیے؟ یہ مائک ہے نا، یہ لائٹ ہے، اس کا مجھے یقین ہے، زبان سے میں نے بولا یہ لائٹ ہے، اس لائٹ کی روشنی میں میں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں، میرا عمل بھی اس عقیدے پر ہے، تو کیا اس کو ایمان کہا جائے گا؟ ایمان کہا جائے گا؟ اس کو ایمان کہیں گے؟ ایمان باللائٹ، ایمان جیسے ہوتا ہے ایمان باللہ، ویسے ایمان باللائٹ کہیں گے اس کو ایمان؟ نہیں، یہ ایمان نہیں۔ ایمان صرف 6 چیزوں کے بارے میں، 6 چیزوں کے بارے میں دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ نمبر 1،
اللہ پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 چیز ہو گئے۔ اللہ پر ایمان، اللہ ہے اس پر ہمیں یقین ہے، دل میں یقین ہے، زبان سے میں نے اقرار بھی کیا میرا رب اللہ ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ جب اللہ ہے تو میرا سر کہاں جھکے گا؟ کہاں جھکے گا؟ اللہ کے پاس۔ اگر اللہ کے سوا کہیں میرا سر جھک رہا ہے تو میرا عمل جو میں نے کہا تھا کہ میرے دل میں یقین ہے اللہ ہے، یہ غلط ہے۔ میرے دل میں یقین نہیں ہے، میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، میرے دل میں یقین ایسا نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو میرا عمل یہ نہیں ہوتا کہ غیر اللہ کے سامنے میرا سر جھک جائے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ہو، غیر اللہ کے نام پر قربانی ہو، کیونکہ رب نے کہہ رکھا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر میرا سر جھکنا کسی اور کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب میں منافق ہوں، میرے دل میں یقین نہیں تھا، اسی لیے دوسری جگہ جا کے میرا سر جھک گیا، کسی اور سے جا کے کچھ میں نے مانگ لیا، اسے داتا سمجھ لیا، اسے دینے والا، بخشنے والا، اور بہت کچھ یہ اولاد دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، یہ باندھ لو تو ایسا ہو جائے گا، وہاں جا کے جھاڑ پھونک کروا لو وہ ہو جائے گا، اس کے یہاں حاضری دے دو تو بگڑی بن جائے گی، فلاں جگہ چلے جاؤ مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ سارا کچھ جو ڈرامہ کیا جاتا ہے دل کا اتفاق ہے، اور قرآن کہتا ہے پوری دنیا اسے مسلمان تسلیم کر لی، لیکن رب اسے مسلمان نہیں مانتا ہے، نہیں مانتا ہے، نہیں مانتا، منافق ہے۔ یہ شہادت ہے، الفت پہ قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بھوجپوری گیت تو خوب سنیں گے، ذہنی عیاشی، پوری رات جلسہ سن کے ایک لفظ کسی سے پوچھئے کیا سیکھا؟ نہیں آؤں گا میں اس پوائنٹ پر، اور یہی آپ کے لیے پورا جو بیڈ نیوز ہے یہ میں آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ لیکن پہلے چونکہ ہمارے حضرت پیچھے رہ گئے جنہوں نے کہا تھا پہلے اچھی خبر، تو یہ اچھی خبر ہے۔ 6 چیزوں کے بارے میں یقین ہونا، اللہ پر یقین ہونا، اور اس کے بعد فرشتوں پر یقین ہونا۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ پیدا ہی کیے گئے ہیں اس لیے تاکہ اللہ جو کام کہے وہ کرے۔ یہاں کھڑے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ روکیں گے نہیں، کیونکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک فرشتے کو حکم نہ دے یہ کام کرو وہ نہیں کرتے ہیں۔ جب تک بولے نا اللہ کہ یہ کرو تب تک وہ حرکت بھی نہیں کرتے، تو وہ نہیں کریں گے کچھ جب تک اللہ نہ بولے۔ تو فرشتے جو ہیں، کچھ فرشتے جیسے جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، ملک الموت ہیں، مالک ہیں، اسی طرح سے اور کچھ فرشتوں کے نام پتہ ہیں اور باقی فرشتوں کے نام نہیں پتہ ہیں۔ کرامن کاتبین ہیں، اس کے بعد جو قبر میں آتے ہیں نکیر منکر ہیں، اس کے بعد سیاحین ہیں، مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں فرشتے، تو یہ ان کے نام ہیں۔ کچھ کے کام کیا ہیں؟ ایک تو پیغام لانے والا رب کے یہاں سے جبریل علیہ السلام، دوسرے فرشتے میکائیل، یہ ہوا چلتی ہے، بارش ہوتی ہے، بدلیاں چلتی ہیں، ان کو ادھر سے ادھر لے جانا، وہاں سے وہاں لے جانا، وہاں بارش برسانا، ہوا چلانا، یہ کن کا نام ہے؟ کام ہے میکائیل کا کام ہے۔ اس کے بعد اسرافیل، جس دن اللہ نے اسرافیل کو بنایا اس دن ان کے منہ سے ایک سینگ جیسی چیز لگا دی ہے، ناقوس، وہ ان کے منہ سے لگا ہوا ہے اور ان کی نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کب اشارہ کرے گا اور میں سور پھونکوں گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ سور پھونکنے والے کون ہیں؟ اسرافیل۔ اور نمبر 4، چوتھے نمبر پر ملک الموت، موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ۔ مالک جو میں نے کہا یہ
جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک جی۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جن پر ہم، اور بہت سارے فرشتے ہیں، انگنت فرشتے ہیں، بے شمار، لوگ کوئی گن نہیں سکتے، اتنے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اقرار بھی کرتے ہیں، دل میں یقین بھی ہے، اور ان کے مطابق ہمارا عمل بھی ہے۔ عمل کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے کندھوں پر فرشتے سوار ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو، اور وہ لکھتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو، اچھا کام کرتے ہو اچھا لکھتے ہیں، برا کرتے ہو برا لکھتے ہیں۔ وہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے تمہارے کندھے پر، صبح کے وقت آتے ہیں، شام کو وہ پوری ریل لے کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے یہاں جمع کر دیتے ہیں۔ مغرب کے وقت پھر دوسرے آتے ہیں، نئی ریل لے کے وہ لا کے یہاں ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں، رات بھر جو تم کرتے ہو اس کو ریکارڈنگ کر کے فجر کے وقت پھر یہ لے جا کے اللہ کے یہاں جمع کر دیتے ہیں۔ پھر نئے فرشتے آتے ہیں اور وہ ایک نئی ریل لے کے آتے ہیں اور پھر ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پوری زندگی تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک آدمی رات کو اٹھا جاتا ہے چوری کرنے جاتا ہے، اسے یاد آتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے اچھے برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ جب لکھ رہے ہیں فرشتے تو میں چوری کروں گا یہ بھی لکھا جائے گا، وہ تو ریکارڈنگ کر رہے ہیں فرشتے، وہ ڈر جاتا ہے، چوری نہ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو فرشتوں پر ایمان ہے۔ جو چوری کر لے گیا وہ جھوٹا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے فرشتوں پر۔ 6 باتوں پر جو ایمان لانا تھا، فرشتوں پر ایمان لانا نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے ایمان ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ مومن نہیں مانا جائے گا جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مقدس ہے، اس کے بعد صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، صحائف وغیرہ، ان چیزوں پر بھی یقین ہونا، زبان سے اقرار کرنا، اور قرآن کے مطابق عمل ہونا، قرآن کے مطابق عمل ہونا۔ تو یہ کتابوں پر ایمان ہو گیا، اللہ کی کتابوں پر۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، اللہ کے نبی رسولوں پر ایمان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب نبی اور رسول بھیجے۔ وہ نبی اور رسولوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو کچھ تقریباً 313 رسول ہیں اور باقی کے نبی ہیں۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں پر ایمان 4 ہو گئے۔ نمبر 5، قیامت کے دن پر ایمان۔ قیامت کے دن پر یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی کرے، ہاں مجھے یقین ہے قیامت ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور اس دن حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ وہ اس دن پر یقین ہونا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل ہونا۔ یہ ہو گئے 5۔ اور نمبر 6، مقدر، اچھا ہو یا برا ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اچھا ہو یا برا ہو، کون کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو مقدر پر ایمان ہونا یہ 6ٹھی چیز ہے۔ ان 6 چیزوں کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان ہو گیا، ان 6 باتوں پر جو یقین رکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اب اسے ضرورت ہے اسلام کی۔